38 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 38، آیت نمبر 38. وعادا وثمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعادا وثمود وعادا وثمود. وقد تبين لكم وقد تبين لكم من مساكنهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل عن السبيل وكانوا وكانوا مستبصرين. مستبصرين. وقارون وقارون وفرعون وفرعون وهامان وهامان ولقد جاءهم ولقد جاءهم موسى موسى بالبينات بالبينات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا في الأرض فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وما كانوا سابقين. جی پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. جی وعادوں کیا ہوگا؟ دوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے مال غنہ. وثمود، ثمود کے آگے الف لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے جی دال کے آخر میں. یہ الف پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے بعض قرآنوں میں آپ نے آپ دیکھیں گے کہ اس الف کے اوپر گول دائرہ اور چھوٹا سا ہونا ہے نا. تو یہ الف پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے ہیں، لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. وثمود وقد تبین، وقد تبین دال تا اکٹھے آ گئے تو یہ قریب المخرج ہے دونوں، تو کیا ہوگا؟ ادغام. ختم دال کو جو ہے وہ ساکن کر دیں گے، ختم کر دیں گے اور ادغام کون سا؟ ملائیں گے. ہاں جی، متجانسین کے متقاربین. وقد تبین لکم، لکم میم کیا ہو رہا ہے؟ میم کے بعد میم آ رہا ہے، میم میم میں مدغم ہوگا، ٹھیک ہے. ادغام مثلین ہے، ٹھیک ہے. مم مساکنہم، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام مال غنہ. مساکنہم وزین لہم الشیطان، کیا ہوگا؟ یا علیم. اعمالہم فصدہم عن السبیل، عن السبیل. بی با کیا ہوگا بیل میں؟ بی میں مدہ ہوگا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، مدہ. تب میں کیا ہوگا؟ قلقلہ. رین میں کیا ہوگا؟ مدہ. وقارون، رون میں کیا ہوگا؟ وفرعون، عو میں کیا ہوگا؟ وہامان، ولقد، ولقد قاف قلقلہ کیا ہوگا؟
دال میں قلقلہ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ, جاءہم میں کیا ہوگا؟ متصل. اور اہم موسیٰ, میم کے بعد میم آ رہا ہے, کیا ہوگا؟ ادغام مثلین. منہ میں کیا ہوگا؟ منہ میں مدہ ہوگا. بالبینات فاستکبروا, فاستکبروا مد فی الارض, را پر پڑھیں گے. وما كانوا, دونوں مد ہیں. سابقین مد, اور قاف میں پر پڑھیں گے, اور مدہ نون میں غنہ انی. وعادا, وعادا, اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو, وثمود, اور سمود کو. وقد تبینہ, اور تحقیق یہ بات واضح ہو چکی ہے, لکم, تم پر, من مساکنہم, ان کے گھروں سے. وزینہ, اور مزین کر دیے, لہم, ان کے لیے, الشیطان, شیطان نے, اعمالہم, ان کے عمل. فصدہم, اور اس نے روک دیا تھا انہیں, عن السبیل, سیدھی راہ سے. وکانوا, حالانکہ ہوتے, مستبصرین, ہوشیار سمجھدار. وقارون, اور قارون. وفرعون, اور حامان, فرعون. وحامان, اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, جاءہم, آئے تھے ان کے پاس بھی, موسیٰ, موسیٰ, بالبینات, واضح دلیلوں کے ساتھ. فاستکبروا, پھر انہوں نے تکبر کیا. فی الارض, زمین میں. وما کانوا, اور نہ تھے وہ, سابقین, عذاب سے آگے نکل جانے والے, عذاب سے آگے نکل جانے والے. وعادن, اب اللہ تعالیٰ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا, اس سے پیچھے جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا, ان کی تباہی کا بتایا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے نے پکڑ لیا. اب جو ہے دو قومیں اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے کہ عادی اور سمود. وقد تبین لہم, یہ بات ان پہ بالکل واضح ہو چکی تھی, یعنی کہ وہ سمجھ چکے تھے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا, اور یقیناً ان کے رہنے کی کچھ جگہ تمہارے سامنے آ چکی ہیں. اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے, پس انہیں اصل راستے سے روک دیا, حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے. مستبصرین کا مطلب ہے, استبصرہ میں الف سین تا کا اضافہ ہوا, اصل میں بصرہ, کہ خوب سمجھدار تھے, معنی میں یہ اضافہ ہوا کہ خوب بالکل سمجھدار تھے. اور یہ واضح ہو چکی تھی ان کے لیے بات. اور تم پر بھی, تم پر اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مکے کے مشرکین, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, امیہ, ان سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کیا واضح ہو چکی تم پر ان کے گھروں سے, کہ تم لوگوں کو یہ بات واضح ہو چکی کہ ان کے گھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب میں پکڑ لیا, کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا تھا اور جھٹلایا تھا اور شرک کرتے تھے. تو تم لوگوں کو کے سامنے بھی یہ باتیں بالکل مکمل واضح ہو چکی ہیں, اور کوئی عذر آپ کا باقی رہتا نہیں ہے. وزین لہم الشیطان اعمالہم, اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے, اعمالہم, ان کے عمل. فصدہم, اور اس نے روک دیا تھا انہیں, عن السبیل, سیدھی راہ سے. سمجھنے کے باوجود اور سیدھا راستہ ان کے سامنے کھلنے کے باوجود, اور پھر بھی جو ہے شیطان کے راستے کو انہوں نے پکڑ لیا تھا, کہ شیطان جو ہے اس طرف دیکھتے تھے کہ یہ بھائی جس طرف ہم کھڑے ہیں, یا جس گروہ میں کھڑا ہوں ان کی اکثریت ہے, اور یہاں جو ہے ایک قسم کی, ہر قسم کی وافر مقدار میں چیزیں ہیں, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دیں گے تو ہم پر تو پابندیاں عائد ہوگی, تجارت بند ہو جائے گی, ہماری تجارت میں نقصان, لوگ ہم سے تجارت نہیں کریں گے, اور طرح طرح کی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اہل حق کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا. امیر حمزہ نے کالم لکھا تھا کہ انڈیا میں ایک شخص تھا, مسلمان تھا, اور وہ اس کی دکان تھی, اس کی دکانداری بہت تیزی سے چلتی تھی, اور اس کے بد مقابل ایک ہندو تھا. تو ہندو اپنے پنڈت کے پاس آیا کہ پنڈت جی میری دکانداری چلتی نہیں ہے, اس کو تحفے تحائف بھی دیے, مجھے کوئی علاج بتائے. میرے مقابل جو ہے ایک مسلمان ہے, وہ بہت سے اخلاق والا بھی ہے, اور جو ہے
نرم انسان ہے بہت زیادہ، اور اس کی دکانداری بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ تو اسے پنڈت نے کہا آپ ایسے کریں، بچوں کو محلے گلی کے جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں ان کو ٹافیاں کھلائے، کچھ چیزیں کھلائے، اور انہیں کہے کہ گلیوں میں جا کے آوازیں دے کہ یہ دکاندار جو ہے وہ وابی ہو گیا، وابی ہو گیا۔ بچوں نے ایسے ہی کیا اور چرچا ہو گیا کہ فلانا دکاندار وابی ہو گیا۔ تو جب وابی کا لیبل لگ گیا تو جو مسلمان بھی آتے تھے انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا اس کے پاس۔ اب یہ جا کے کسی عالم کے پاس کیا کہ یہ وابی ہوتا کہ میں تو ہوں، اس عالم نے سمجھا دیا کہ اہل حق جو ہوتے ہیں ان کو لوگ وابی کہتے ہیں، یہ ایسے سے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، تو وہ جو اہل حدیث ہو گیا ہے اسی بات میں، چرچے میں۔ مقصد یہ کہ اکثر لوگ افواہ اور جھوٹی افواہوں کے پیچھے ہیں، اور لوگوں کا دل و دماغ ایسے پکڑ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل، فَصَدَّهُمْ، اور اس نے روک دیا تھا انہیں، عن السبیل، سیدھی راہ سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ تھے ہوشیار سمجھدار، ترقی یافتہ بھی تھے، سب کچھ ان کے پاس، اور ترقی کی یہ حالت تھی، طواف کرتے تھے تو عورت بھی ننگی برہنہ جسم سے طواف کرتی تھی، اور کہتے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے، تو طواف جو ہے ننگی حالت میں طواف کرتے تھے۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ننگا برہنہ لباس پہنتا ہے تو یہ کہتے کہاں سے ہے، باہر ملک سے ہے، یورپ سے ہے۔ بھائی یورپ سے ہے، یہ یورپ تو نہیں ہے، وہاں برہنہ لباس پہنتے ہو تو یہاں یہ یورپ تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے لباس یہاں پہنتے ہو۔ وقارون اور فرعون، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ فاستکبروا، پھر انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وما کانوا، اور نہ تھے وہ سابقین، عذاب سے آگے نکل جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بڑے سرداروں کا نام لیا، مکے کے مشرکین میں بھی بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، امیہ، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے جو بڑے سخت قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ نے ان کو سنایا کہ بھائی انہوں نے بھی جو موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے انکار کیا، تو ان کو ہم نے ہلاک کیا، تو تم بھی بچ نہیں سکتے ہو، اور جب عذاب ہمارا آئے گا تو عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرک کو کہا تھا کہ تمہیں ہم ذبح کریں گے، صحابی نے اس کو کہا، اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ یہ جو مدینے سے ہمارا دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ کو قتل کریں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد جب بات کرتے ہیں وہ بات جھوٹی تو نہیں ہوتی، اس کی بات تو سچی ہے، اب کرنا کیا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ جب بدر کا دن ہوا تو وہ نہیں آ رہا تھا، جنگ میں نہیں آ رہا تھا، لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ ابو جہل نے اس کو تانا دیا۔ تیل مہندی کے دن یہ عورتیں، جو ایک قسم کا عرب کی عورتیں، ایک عود نامی لکڑی تھی اسے جلاتے تھے، عورتیں جلاتی تھیں اس کو اور خوشبو پھیلتی تھی، تو اسے کسی شخص کے ہاتھ میں عود لکڑی بھیجی اور اسے کہا کہ تم یہ جلا کے گھر میں بیٹھے رہو، یعنی کہ تشبیہ عورت کے ساتھ دی۔ تو غصے میں آئے اور اٹھ گئے، بیوی کو کہا کہ میرا گھوڑا تیار کر۔ بیوی نے پھر کہا وہ بات جو مدینے سے آئے تھے سعد ہمارے بھائی جو ہیں، اس نے جو کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں ہم ذبح کریں گے، تو یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا مجھے یہ بات یاد ہے، میں جنگ میں نہیں جاؤں گا، پیچھے پیچھے رہوں گا۔ وہ پیچھے پیچھے رہا، پیچھے پیچھے رہا، چلتے چلتے بدر پہنچ گیا، بدر میں قتل ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے عذاب سے بچ نہیں نکل سکتے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ جتنا بھی ہوشیاری کریں کہ اللہ جب پکڑنا چاہے پھر انسان کی عقل کو لے لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی۔